بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کو دل پسند نہیں ہے وہ 12 دل ہیں، جن میں پہلا دل ہے القلب المریض، بیمار دل، جس دل میں بیماری ہو، شہوت کی بیماری، خواہش نفس پوری کرنے کی بیماری، غیبت کی بیماری، بغض، حسد، عناد، تعصب، سب بیماریاں ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ میں کھا لوں میری شوگر ٹھیک ہو جائے، یہ کھا لوں بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے، لیکن کسی بندے نے کبھی پلاننگ نہیں کی کہ میں نے اس بارے میں آج سے پابندی کرنی ہے کہ میری غیبت کی بیماری رک جائے، آج کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھوں، یہ دعا یاد کر لوں کہ میری زبان کی بیماریاں رک جائیں، میرے کان کی بیماریاں رک جائیں، میری آنکھ کی بیماریاں رک جائیں۔ کوئی پلاننگ ہی نہیں کرتا۔ اور چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر السمع ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ یا اللہ میری کان کی بیماری، اس کی جو شر ہے، میری آنکھ، میری زبان، میرا دل، قوت باقی جو بیماریاں ہیں، یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے محفوظ فرما دے۔ دوسرا دل جو اللہ کو پسند نہیں وہ مردہ دل ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اندھا دل وہ ہوتا ہے جس کو حق نظر نہ آئے، سامنے قرآن رکھ دو، سامنے حدیث رکھ دو، کہتا ہوگا لیکن میں نہیں مانتا۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اس کو حق سمجھ نہیں آتا، اس کو حق نظر نہیں آتا، دل ہی مردہ ہے۔ آنکھیں بڑی پیاری ہیں لیکن حق سمجھ نہیں آتا کیونکہ دل اندھا ہے۔ اللہ ایسے دل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا دل جو اللہ کو پسند نہیں، القلب العاصم، گنہگار دل۔ گنہگار دل وہ ہوتا ہے جو سچی گواہی کو چھپانے والا ہوتا ہے، اور سچی گواہی انسان کیوں چھپاتا ہے؟ جب کمزور ہوتا ہے۔ سچی گواہی کیوں چھپاتا ہے؟ جب بے ایمان ہوتا ہے۔ سچی گواہی کب چھپاتا ہے؟ جب اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ سچی گواہی کو نہ چھپایا کرو کیونکہ گواہی چھپانے والا جو ہے تو گنہگار دل ہے۔ صرف اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دینے سے انسان کو ڈر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ معمولی سی شرمندگی، اگر تم یہ کہہ دو گے نہیں بھی وہ ٹھیک ہے میں نہیں ٹھیک، اس میں کیا ہو جائے گا؟ چوتھا دل جو اللہ کو پسند نہیں، القلب الغلیظ، سخت دل۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے پیارے محبوب، تمہیں ہم نے پوری دنیا سے اعلیٰ بنایا ہے، لیکن ایک کمال یہ ہے کہ تیرا دل بھی بڑا پیارا ہے، اس میں اتنی رحمت اور نرمی ہے۔ اگر اس میں سختی آ جاتی تو جو آپ کے ارد گرد ہر وقت بیٹھے نظر آتے ہیں، اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے، کوئی نظر ہی نہ آتا۔ پتھر دل لوگ جو ہے، سخت مزاج، کوئی دنیا میں کام نہیں کر سکتے۔ کام کرنے کے لیے دل وہ چاہیے جو محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا۔ ادھر سے گالیاں دی جا رہی ہیں، ادھر سے تانے دیے جا رہے ہیں، ادھر سے مٹی پھینک رہے ہیں، ادھر سے پتھر مار رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جن کی یہ ہو کہ ہاں ہاں یہ ہوا کیوں ہے، اور چونکہ میں ہوں اور میں ہوں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ کام کرنے کے لیے ٹالریٹ کرنا ضروری ہے۔ صبر جو انسان کو امام بناتا ہے۔ پانچواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ دل ہے قلب متکبر۔ تکبر کرنے والا دل وہ ہوتا ہے جس کو علمی بات سمجھائی جا رہی ہو، قرآن کی آیت سے اور حدیث سے کہتا میں نہیں مانتا، واضح دلائل۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں واضح دلائل آ جانے کے بعد، یہ تکبر کرنے والا دل ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے،
القلب اللاہی، لاہی وہ دل ہوتا ہے جو ہر وقت کھیل کود میں لگا رہے، قیامت کا خوف نہیں، تیاری نہیں۔ لوگوں کا حساب و کتاب تو قریب آ گیا ہے لیکن ابھی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کسی کے پاس اتنا ہی فارغ وقت ہے وہ لوڈو کھیل رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، حیران ہوں میں ان کی اس بات پہ، بیٹا فوت ہو گیا ہے، استاد کی کلاس لگی ہوئی ہے، پڑوسی کو کہتے ہیں فوت تو ہو گیا، ذرا اس کو غسل دے دینا میری کلاس نہ رہ جائے۔ شوق کی بات ہے، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کو وقت کی قدر ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، من علامت المقتی ضیاء الوقتی، بدبختی کی علامت یہ ہے جو شخص وقت ضائع کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کیجئے، وقت کو یوٹیلائز کیجئے، دین کے لیے، خیر خواہی کے لیے، مسلمانوں کی عظمت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے۔ ساتواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، القلب الغافل، غفلت برتنے والا دل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے مخلوق کے لیے بتائی تھی کہ اپنی امت کو یہ بات سمجھا دیجئے۔ ایک قلب غافل ہے، ایک قلب اغلف ہے۔ قلب اغلف وہ ہوتا ہے جس پہ غلاف چڑھا ہوا ہو، جو چاہے کر لو، اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کافر کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، اصل میں غلاف نہیں، اللہ نے تمہارے دلوں پہ لعنت بھیج دی ہے، اس لیے تمہیں سمجھ ہی کو نہیں آتا۔ جب تک تم اللہ سے توبہ نہیں کرتے، ایمان کو قبول نہیں کرتے، کافروں کے دلوں پہ غلاف ہی رہے گا۔ القلب المختوم، جو اللہ کو پسند نہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے۔ مور لگا ہوا دل کون سا ہے؟ جو خواہش نفس کا غلام ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس شخص کو یہ بیماری لگ گئی ہے کہ کہتا ہے میری خواہش پوری ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان کا علم بھی پڑھ لے میں اسے گمراہ ہی رکھوں گا۔ پی ایچ ڈی کرنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے دل پہ مور لگی ہوئی ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہماری رائے دنیا میں نافذ ہو۔ ان کا مقصد اگر یہ ہو کہ قرآن نافذ ہو تو کبھی ایسی بات نہ جھوٹ نہ بولے۔ القلب القاسی، 10واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، پتھر مزاج دل۔ پتھر مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ ایسی لعنت بھیجی، ان کے دل پتھر بنا دیے، پھر وہ دین کو بدلنے لگ گئے۔ آج دین کا نام لے کے دین کا نقصان کرنے والے ایسے ظالم دنیا میں موجود ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ، جو انسانیت کو، مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں، کافروں کو نہیں۔ مسلمانوں کو، حالانکہ کافروں سے بھی لڑائی کرنے کے اسلام نے اصول بتائے ہیں، اسلام نے ضابطے بتائے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جانوں کو مارنے میں ان کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ پتھر دل اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور 11واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، القلب الزائغ، ٹیڑھا دل۔ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بس جی برباد ہو گئے دنیا والے۔ یہ کون سا دل ہے؟ نیگیٹو پہلو پیش کرنے والا، اس کا دل ٹیڑھا ہے۔ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بہت اللہ کی ابھی بھی رحمت ہے، لیکن کچھ اصلاح کی ضرورت ہے جو ہمیں مل کے کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ آخری دل جو الکلب المریب، شکی دل، جس میں ہر وقت شک ہے۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو پتہ نہیں خوبصورت لگوں گا کہ نہیں، اگر میں نے نماز پڑھ لی تو میرے پروفٹ کی ریشو باقی بچے گی کہ نہیں، میں نے اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو میری اخبار رہ جائے گی تو میں تو شاید پاکستان کو بلٹ ہی نہ کر سکوں، اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا تو شاید میری تجارت کہیں نکارہ نہ ہو جائے۔ شک ہے، یہ شکی دل جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ اگر ان کی نیت خالص ہو جائے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا دل اچھا ہوتا، شک نہ ہوتا تو اللہ کے حکم پہ فوراً تیار ہو کے نکل پڑتے۔ نیت خالص ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کام کرنے لگ جائے۔ جو کہے میری نیت تو خالص ہے، کام نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی نیت خالص نہیں، دعویٰ ہی ہے، اور دعویٰ کوئی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان 12 دلوں سے محفوظ فرمائے۔